اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے ہم جو ہے سورہ فتوح الغیب کا مقالہ جو ہے الثانیۃ العشرون 22واں مقالے کی جو ہے ہم ابتدا کیے تھے، تو اسی کے تسلسل میں یہ بیان جاری ہے، اور اس مقالے کا عنوان مترجم محترم سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا عنوان دیا ہے ابتلاء مومن بقدر ایمان، یعنی مومن کا امتحان، اس کی آزمائش اس کے ایمان کے مطابق، اس کے ایمان کے حساب سے کہ کس طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے زیادہ قریب کرنا چاہتا تو اس کی آزمائشیں بھی، اسی لیے یہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر یہ جو آزمائشیں ہوئیں، اس لیے کہ جس کو زیادہ قربت نصیب کرنا، جس دینا ہے، جس کو زیادہ اکرام و فضل سے نوازنا ہے، تو اس کے لیے امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ہے کہ یا پیر آپ قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں، تو آپ فرمائیں کہ میں اپنی جوانی کی عمر میں 15 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا تھا، اور عشاء کے بعد میں کھڑا ہو کے قرآن شریف فجر تک ختم کرتا تھا۔ یہ جو آپ ہمارے سامنے جو اولیاء اللہ کا ذکر ہے، یہ کوئی ایسی کھیل کتاب کی باتیں نہیں ہیں۔ جب یہ لوگوں کے مشاہدے اور یہ لوگوں کی جو آپ زندگیوں کو دیکھیں گے کہ کیسے کیسے مشاہدے یہ لوگ کیے ہیں، کتنے کتنے مجاہدوں سے یہ لوگوں کا دور گزرا ہے، تو اس کے بعد میں تو پتہ چلا کہ ہاں اتنے مجاہدے کے بعد تو یہ فضل، یہ کرم ہونا ضروری تھا۔ اب بتائیے کہ 15 سال آپ بتا رہے کہ میں عشاء کے بعد کھڑے ہو کے فجر تک قرآن شریف تک مکمل کر لیتا تھا، تو یہ آپ اپنا ذوق قرآن کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ اس لیے کہ ہر اللہ کا بندہ ہو، وہ اللہ کی بات کو پسند کرتا ہے اور اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو دستور بنائے کہ یہ لوگ قرآن وغیرہ نہیں پڑھتے، یہ جہالت ہے۔ نہیں، قرآن سے مگر ان کو قرآن سے محبت ہوتے ہوتے قرآن والے سے محبت اتنی ہو گئی، اس کی تحریر پڑھتے پڑھتے جب انہوں رائٹر تک پہنچ گئے، اب رائٹر سے ملنے کے بعد میں ان کو رائٹر سے بات چیت میں مصروف اتنے ہو گئے کہ اب کتاب کی اس کی رائٹنگ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیے، مگر توجہ کا ذریعہ رائٹنگ، ان کی رائٹنگ ہی تھی، توجہ کا ذریعہ رائٹنگ بنی، مگر وہ پڑھتے 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 جب رائٹر سے ملاقات ہو گئی، تب رائٹر کے ساتھ ملاقات، اس سے بات کرنا زیادہ اچھا دکھتا ہے، یا اس کی کتاب پڑھنا اس سے زیادہ، اس سے بات کرنا، تو وہ شوق میں لگ گئے وہ لوگ۔ مگر یہ نہیں کہ انہوں نہیں انہوں یہ درجے سے، کیونکہ انہوں قرآن پڑھے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ تحریر جس کی ہے میں اس رائٹر سے ملوں، کہ زندگی بھر تحریری پڑھتے رہوں میں؟ نہیں، ہر اہل ذوق کی طبیعت ہوتی کہ اچھی کتاب پڑھے تو کاش میں اس کے رائٹر سے ملتا، یہ اتنی اچھی کتاب لکھنے والے سے اگر ایک آدھ بار میری ملاقات ہو جاتی، تو یہ انسانی پڑھے جس کو علم کا ذوق ہے وہ لوگوں سے پوچھو آپ، یہ شوق ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ شوق ہوتا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو کہنا کہ جو ہے یہ اولیاء اللہ، نہیں، یہ سب قرآن کے عامل تھے اور قرآن پہ بہت عمل کرنے والے لوگ تھے، مگر جیسے بولا گیا کہ جب مقصد جب حاصل ہوا انہوں اس مقصد کو پکڑ لیے۔ مقصد یہ تھا کہ تیری معرفت ہو، تیرا تعارف ہو، تیرے سے پہچان ہو، تیرے ساتھ گفتگو ہو، ملاقات ہو، یہ مقصد کے لیے تو میں پڑھتا تھا۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے خالق کو جانے۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ ہر عبادت کا مقصد یہی ہے کہ میں میرے خالق کو پہچانوں۔ تو اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک اس کا عنوان دیا گیا ہے محفوظ اور معصوم میں فرق۔ محفوظ اور معصوم،
ایک شخص ہوتا ہے جو کسی گناہوں سے محفوظ کیا جاتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف اس کا دماغ جاتے نہیں کیونکہ وہ معصوم ہے وہ، جیسے فرمایا جاتا ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام ان کے بارے میں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، کہ ان سے کسی خطا کی کوئی شک بھی نہیں کرنا ان کے بارے میں، کیونکہ وہ لوگ ان سے خطا نہیں ہو سکتی، غیر انبیاء سے خطا ہو سکتی، تو یہ معصوم اسی کو بولا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب جو اہل طریقت کے جو عقائد ہے ان میں جیسے جو ہے، اور شیعہ لوگ جو یہ امام معصومین جو اماموں کو کہتے ہیں، یہ اسی طریقے سے ان لوگوں کا بھی یہ ہے کہ یہ لوگ بھی خطا سے معصوم تھے۔ تو اب محفوظ اور معصوم میں فرق کیا ہے؟ دین خالص باطل کی آمیزش، یعنی باطل ایک ہوتا ہے حق اور ایک باطل، تو جھوٹ کی ملاوٹ یعنی خواہش نفس اور ماسوا کی طرف التفات سے جدا ہوتا ہے۔ تو دین کا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ جھوٹ کی ملاوٹ، خواہش نفس اور اس کے ماسوا جو جو چیزیں ہیں اس سے الگ ہونا، یہ اصل دین کا، دین خالص اس جب ہی حاصل ہوتا ہے۔ آپ خواہش کا پگھلنا، انکساری نفس اور حق کا باطل سے امتیاز، یعنی جھوٹ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا، اور ان کے باقی رہنے کی فرح ہے یا اس کے برانچز ہے۔ اولیاء ابدال میں تو کوئی اشکال نہیں رہتا، یعنی اولیاء اور ابدال یعنی وہ اللہ والے جو ان کے پاس تو کوئی مشکل بات نہیں رہتی، کیونکہ یہ محفوظ ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیا کہ اب میں میرے ان بندوں کو میں گناہوں سے محفوظ کرتا ہوں، نہ کہ معصوم۔ اب دیکھیے فرق بتا رہے انہوں کہ یہ لوگ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے اولیاء اللہ کے واقعات میں ہیں کہ کوئی ڈاکہ ڈالتے تھے ولی ہو گئے، چوری کرنے آئے ابدال ہو گئے۔ تو یہ لوگ جو ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا تو اب ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا۔ اور جو انبیاء اور ائمہ جس کے بارے میں ذکر ہوا، وہ لوگ وہ پیدائش ان کی تخلیقی معصوم ہیں، ان سے گناہ کا خیال بھی نہیں ان کے تعلق سے نہیں جا سکتا۔ ان کے حق میں کبھی کبھار خواہش کی طرف میلان اور ماسوا اللہ کی طرف توجہ جائز ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تدارک، اس کا حل یوں فرماتا ہے کہ اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق عنایت فرما دیتا ہے۔ جب آپ پہ کرم فرماتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو آپ جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اب آپ کا آئینہ کلین ہو گیا۔ اس کے بارے میں جیسے ایک حدیث ہے، اور کہ جب تم حج کرو، جب تم حج کرو تو اس کے بعد تم یہ یقین کر لو کہ تم ایسے پاک ہوئے جیسے اپنی ماں کے گود سے پیدا ہو، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا جو ہے کرم فرمایا آپ کے حال پہ کہ اب جو گناہ کر رہے تھے سب کر لیے نا، تم میرے گھر کو آئے، اس کا طواف کرے، مقدس مقامات کی زیارت کرے، اب تم یہ حج پورا کر لیے، اب جاؤ تمہاری سلیٹ جو ہے کلین ہو گئی، اب تم کو بالکل پاک کر دیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر تم دوبارہ گناہ کرو، نہیں نہیں نہیں، توبہ یہ توبہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایکشن ہے، ایک بتانے کا طریقہ، اظہار کا طریقہ ہے، ورنہ توبہ کا معاملہ دل سے ہے۔ توبہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل سے اس بات کی اللہ کی سے وعدہ کرے، پروردگار تو میرے گناہوں سے اس کی جو معاف کر دے،
اور میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو دراصل توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے۔ توبہ اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں آپ کہ تو اپنا کرم، اپنا فضل مجھ پہ فرما دے اور یہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میں اس گناہ کی طرف دوبارہ توجہ نہیں کروں گا۔ یہ ایک وعدہ کرنا ہے۔ تو جب وہ بندہ وعدے کو پورا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ اس کی توفیق سے عطا ہوتا ہے۔ توبہ بھی اللہ کی توفیق سے عطا ہوتی ہے، ورنہ انسان کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق سے بھی محروم کر دیتا۔ تو بولے کہ اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق عنایت فرما دیتا ہے اور بیدار کر دیتا ہے، ان کو نیند سے اٹھا دیتا۔ بیدار کرنا یعنی آپ کو جگانا، ابھی دیکھو اٹھو، یہ آخرت تمہارے سامنے ہے، یہاں پہ تم کیا کرنے والے، یہاں کیا پیش کریں گے، آ کے یہاں کے وہاں سے کیا توشہ لے کے آ رہے ہیں؟ خالی ہاتھ آئیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا، یا گناہوں کا بوجھ لے کے آ جائیں گے تو یہاں کا انتظام کر لو۔ تو یہ بیداری ہے۔ اب یہ جو گفتگو ہے یہ بیدار کرنا ہے۔ بیدار کرنے کا مطلب نیند سے جگانا۔ تو نیند سے مطلب آپ کے فکر کی، آپ کے عمل کی، ہر ایک نیند سے آپ کو جگانا ہے، آپ کے اعمال کو درست کرنے کی سے جگانا ہے، تو بیدار کر دیتا ہے۔ لیکن انبیاء و رسول صلوات اللہ علیہ السلام کے حق میں ماسوا کی طرف میلان ان کی جبلی اور بشری تقاضے کے مطابق ہوگا۔ اب انبیاء جو ہے ان کے لیے ہے کہ جو انبیاء اور رسول جو ہے ان کو جو ہے ان کی تخلیق ہی ایسی فرمائی، ان کی تخلیق میں یہ بات فرما دی گئی کہ وہ لوگ معصوم ہوتے ہیں، وہ لوگ اب ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی محفوظ کرنے کے، اس لیے کہ ان کو گناہوں سے خود بخود ان کی جبلت، ان کی تخلیق میں وہ چیز نہیں ڈالی جاتی کہ وہ لوگ پاک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ان کی شان رفیع اور مقام عالی کے لائق ہے۔ اب وہ نبی ہے تو ان کے شان کے لائق ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو، کوئی گناہ کا۔ اب یہ کہ خدا نہ خواستہ ان سے کچھ گناہ سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ، یہ اولیاء اللہ کی حد تک ہے، علماء اولیاء اللہ کی ہے کہ بھئی ان سے اگر سرزد ہوتے یہ محفوظ کیے جاتے ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کی تخلیق میں ہی وہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ وہ پیدائشی معصوم ہوتے ہیں، اور یہ جبلی اور بشری تقاضے کسی خاص حکمت کی بنا پر ان میں باقی رہتے ہیں، اور وہ جو باقی رہتے ہیں وہ ان کے ہمیشہ اور ہمیشہ ان کے پاس یہ معصوم، یہ جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب اس میں ایک اہم قاعدہ کیا ہے؟ تو علماء نے یہ قاعدہ بیان فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے شیطان کا حصہ مطلقاً خارج ہے۔ کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ قرآن شریف میں وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَمَا سَوَّاهَا، اور ہم نے نفس کو بنایا، وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہم نے اس میں اچھائی اور برائی دونوں رکھے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ تو وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو یہ تو قرآن میں ہے کہ ہم تمہاری تخلیق میں ہی، ہم تمہاری تخلیق میں یہ دونوں چیزیں رکھتے ہیں، نفس بھی، نفس ہمارے نیکی اور برائی، اچھائی اور بھلائی، اور بھلائی اور برائی دونوں ہم ساتھ رکھتے ہیں، یعنی شیطان بھی تمہارے ساتھ ہم رکھتے ہیں۔ تمہارا امتحان لینا غرض ہے ہمارے کو کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ جب کتاب کے آگے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب جاؤ ان کو بتا دو، کتاب سے سمجھا دو، ہاں اب تم میرے حکم، تم میرے بتائے ہوئے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ آتے یا تم اپنے نفس پہ چلیں گے، یعنی شیطان کے راستے پہ چلیں گے۔ اب ہمارا امتحان اسی لیے ہے، ورنہ ضرورت کیا تھی انبیاء رہی ہے کہ تاکہ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز بتا دیں، اس کے بعد فیصلہ آپ کرو۔ نیک عمل کر کے جنت میں جانے کی خواہش ہے تو ادھر آؤ، نہیں جانے کی خواہش ہے، شیطان کی پیروی کرنا ہے تو ادھر جاؤ۔ اسی لیے جب سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے،
بولے ہاں میرا شیطان میرے قبضے میں ہے، میرا شیطان میرے قبضے میں ہے۔ یعنی وہ یعنی تمہارا شیطان تم پہ کبھی بھی حملہ کر سکتا، تم پہ کبھی بھی حاوی ہو سکتا، اور میرا شیطان میرے قبضے سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کو شیطان پہ قدرت دی جاتی ہے، ہم کو شیطان پہ، کیونکہ تخلیق میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم دونوں رکھتے ہیں، تو ظاہری تخلیق تو ان کی بشری ہوئی، تخلیق تو بشری ہے، تو یہ لوازمات بھی ان کے ساتھ ہونا ضروری تھا۔ تو اب فرق یہ ہوا کہ وہ معصوم اس لیے ہوئے کہ ان کا شیطان روز ازل سے ان کے قبضے میں آ گیا، اب وہاں پہ انہیں چوں چرا نہیں کر سکتا۔ تو اسی بات سے فرمایا کہ بولے کہ شیطان کا حصہ مطلقاً خارج ہے، ان کے صاف و شفاف سینے اس سے دھو دیا گیا ہے۔ اب جیسے قرآن میں جو احادیث سے جو واقعہ ہے شق صدر کا، کئی وقت ہوا یہ واقعہ سرکار کے ساتھ۔ سب سے پہلے بچپنے میں آپ جب بی بی حلیمہ کے پاس تھے اس وقت ہوا کہ جبریل امی آئے، آپ کا سینہ چاک کیے، آپ کا قلب منور نکالے، اس کے آسمان سے ایک تشت لائے تھے، اس میں دھوئے، پھر اپنی جگہ لگا دیے۔ یہ جب ہوا تھا جب آپ کی عمر 4-5 سال کی تھی۔ پھر اس کے بعد معراج سے پہلے کے واقعات میں ہے کہ جیسے شق صدر کا کہ آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، آسمان سے جو ہے سونے کا تشت لایا گیا تھا، اس میں جو ہے پانی تو اس میں دھویا گیا۔ تو کئی وقت یہ واقعہ ہوا سرکار کے ساتھ کہ آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور آپ نے قلب مبارک کو آپ جو ہے اس کو صاف کیا۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ ان کے سینے سے دھویا گیا اور نفسانیت کے کلی امور سے جدا ہے۔ اب وہ دنیا کا جو بھی کام کرتے ہیں آپ یہ مت سمجھو کہ وہ نفس کے تابع ہو کے کر رہے ہیں، نہیں، یہ مشیت الہی کے اہتمام میں کرتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے نفس سے نہیں کرتے، کیوں؟ وہاں پہ ان کا نفس کا دخل نہیں ہے، وہاں پر ان کے نفس کا، کیونکہ وہاں پر نفس سے مراد شیطان، کہ وہاں انہوں اپنی مرضی، تو مرضی انسان کب چلاتا جب خود اپنی بات منوانا چاہتا، اور یہ شیطانی طبیعت ہے۔ تو ان سے وہ لوگ بالکل جدا ہیں۔ بعض جزوی یعنی بعض امور میں وہ بھی لطافت اور نورانیت کے ساتھ متصف ہیں، ان میں موجود ہیں تاکہ ان کے اثرات، ان کے صدور یعنی ان کا اثر ہونا کہ بعض احکام شریعہ صادر ہوں اور امت انہیں معلوم کر کے شرف اتباع سے شرفیاب ہو سکے۔ تو اسی لیے کہ اب جیسے بعض لوگ یہ فرماتے جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کا 11 شادیاں کرنا، اب اہل دنیا کے نزدیک تو یہ ایک تعجب کی بات ہے، یہ استغفر اللہ، یہ گمان لگتا ہے کہ بھئی کہ سرکار کو عورتیں زیادہ پسند تھی۔ ظاہر میں گمان تو یہی جاتا نا۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو علم کی، عقل کی دولت سے نوازا، آپ کو عقل سلیم عطا کرا، تو آپ یہ بتائیے کہ عین شباب کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں آپ پہلی شادی کرتے ہیں ایک بیوہ سے، ایک مطلقہ سے جو آپ سے 15 سال عمر میں بڑی ہے۔ بی بی خدیجہ رسول اللہ سے 15 سال عمر میں بڑے تھے۔ آپ کی پہلی شادی ہوتی ہے اور پھر پوری اولاد ان سے ہوتی، اس کے بعد آپ جتنے شادیاں کریں کسی سے کوئی اولاد نہیں، صرف ایک حضرت ماریہ قبطیہ سے، ان سے جو ہے سیدنا ابراہیم پیدا ہو، وہ بھی مصلحت خداوندی تھی، پھر ان کا وصال بھی ہو گیا چھوٹی سی عمر میں۔ تو یہ آپ بتائیے کہ اگر آپ جس طریقے سے سوچ رہے ہیں
اس طریقے سے تو ان کو اپنے شباب کی عمر میں زیادہ شادیاں کرنا چاہیے تھا، نہیں۔ اور جب دوسری شادی جب آپ کریں تو بی بی خدیجہ کے وصال کے بعد کریں، تو یعنی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تو دوسری شادی میرے حساب سے قریب 50 سال کے قریب ہوئی، تو اس پہ اسرار الہی تھے۔ آپ کی جیسی باتیں آپ جس طریقے سے سوچ رہی ویسا نہیں تھا، اس لیے کہ اگر آپ جس طریقے تو اس کا جواب دیجیے نا کہ بھئی جبکہ عرب کے بڑے رؤساء ان کو پیشکش کر رہے تھے کہ آپ حسین سے حسین عورت سے اگر آپ چاہیں تو آپ کا نکاح کروا دیں گے، آپ کو جتنی دولت بولے ہم آپ کو دے دیں گے، آپ یہ دین کو چھوڑ دو، تو آپ یہ تمام باتیں ٹھکرا دیے۔ تو وہاں پر راز یہ تھا کہ مختلف قبیلوں کی عورتوں سے آپ نکاح کر کے اپنی اس بیوی کے ذریعے اس قبیلے تک دین اسلام کی ترویج و اشاعت کروانا تھا، اور بہت سارے عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا بھی دنیا میں آنا تھا، عورتوں کے جو پاکی ناپاکی کے تمام مسائل ہوتے تھے، تو سرکار کی ذات مبارک سے اس بات کا اظہار کرنا اچھا نہیں دکھتا تھا کہ سرکار عورتوں کو بٹھا کے ان کے حیض و نفاس کی باتیں سمجھائیں، ان کی پاکی اور ناپاکی کا ذکر کریں، تو ان تمام باتوں کا ذکر سرکار اپنی بیویوں سے کر دیتے تھے، تو وہ لوگ دیگر عورتوں تک یہ مسائل پہنچاتی تھی، تو یہ دراصل یہ جو بیویاں ہیں یہ سرکار کی تبلیغ کا ذریعہ تھا، نسوانی امور کی تبلیغ کا ذریعہ بنی تھی۔ ورنہ آپ بتائیے کہ اگر آپ جس طریقے سے سوچ رہے ہیں وہ کہیں بھی میچ نہیں ہو رہی، وہ اگر آپ دیکھیے کہ اگر ایسی خواہش ہوتی تو پھر آپ کے موت کے آپ کے وصال کے وقت کے واقعات دیکھیے جناب، آپ جبریل امی آ کے سلام کر کے حاضر ہو کے بولے یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک فرشتہ آیا ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے، بولے اجازت ہے، تو وہ فرشتے آگے بولے یا رسول اللہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بولے میرے کام کے لیے مجھے دنیا میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، روح کھینچنے کے لیے میرے کو جو کام دیا گیا اس میں مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ آپ سے میں دریافت کروں، اگر آپ اپنے رب سے ملنے کی خواہش مند ہیں تو میرے ساتھ چل لیجئے، ورنہ آپ دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی آفر تو دے دیے گئے تھے نا، تو 10 بیویاں تھے 9 بیویاں تھے ان کے ساتھ رہنا تھا آرام سے، نہیں رہنا، کیا بولے؟ ارے میرے کو بھی میرے رفیق اعلیٰ سے ملنے کی جلدی ہے، میرے کو بھی میرے رفیق اعلیٰ سے ملنے کی جلدی ہے، بولے اپنا کام کرو چلے گا دنیا سے۔ تو ان تمام باتوں کو جب دیکھا جائے تو آپ کو کچھ آہستہ آہستہ پردے کھلتے رہتے کہ نہیں، یہ جو دنیا والے یہ جو مادی دنیا کے لوگ جس طریقے کی گفتگو میں آپ کو الجھانا چاہتے ہیں وہ گفتگو سے کہیں بھی میل نہیں کھا رہی، وہ کہیں بھی میل نہیں کھا رہی۔ اچھا، اب یہاں پر اس کے بعد ان کی خواہشات اچھا ان کے نفوس ٹوٹ جاتے ہیں اور حق باطل سے ممتاز ہو جاتا ہے، پھر شہوات یعنی خواہشات، ارادے، لذات کی آرزوئیں، لذتوں کی آرزوئیں اور دنیا و آخرت کی تمام راحتیں نفس کی طرف سمٹ آتی ہیں۔ یعنی یہ صفات دل میں صلاحیت نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کی طرف آ سکتی ہیں، اور وعدہ حق سے سکون یعنی جو اللہ تعالیٰ ان سے جو وعدہ کیا ہے یعنی جو کہ صابرین کے ساتھ ہو چکا ہے، سکون مل جاتا، خزائے الہی سے رضائے عطائے خداوندی پر قناعت، بلا پر صبر،
اور مخلوق کے شر سے امن، ایسی صفات دلی کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ یعنی بعض کامل ایمان صاحب یقین مومن کی صفات نفسانیہ جو کہ ظلمات ہیں نفس کی طرف آ جاتی ہیں۔ جب نفس اور اس کی خواہشات انکسار پذیر ہوتی ہیں تو یہ صفات بھی اس کے ساتھ ہی معدوم اور فنا ہو جاتی ہیں۔ معدوم ہو جانا، ختم ہو جانا، وہ فنا ہو جاتی ہے۔ اور صفات حمیدہ یعنی تعریف کے قابل، جس کی وہ صفات جو از قبیل انوار ہیں، جو انوار سے نکلی ہوئی ہیں، ان کے قلوب میں آ جاتی ہے، اور انوار کے لشکروں کے ساتھ ان کی تائید و تقویت ہوتے رہتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر کے ان کو اپنی انوار و تجلیات کے میدان میں لے کے چلے جاتا۔ اب انہوں اسی کے اندر جو ہے مصروف رہتے۔ تو اس طریقے سے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے تو اپنے بندوں کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور ان کے دل کی شوکت قوی ہو جاتی ہے، اور دل کی تمام اعضاء پر حکومت ہوتی ہے۔ دل کی تمام اعضاء پہ حکومت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ قلب مومن ہی میرے رہنے کی جگہ ہے۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی ہمیشہ دل اور دماغ کے ٹکراؤ میں لڑتے رہتی ہے۔ ہماری زندگی کے ساتھ ہمارا دل اور دماغ کی ٹکر صبح شام ہر معاملے میں ٹکر چلتے رہتی، تو زیادہ تر ہمارا دماغ جیت جاتا، یعنی نفس جیت جاتا، آپ کا دل ہار جاتا، اکثر و بیشتر آپ کے دماغ کی جیت ہوتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ دیکھ میں تیرے دل میں رہتا ہوں، تو اب اولیاء اللہ کیا کرے کہ اس کو صاف کر کے اس کے حوالے کر دیے، تمام خواہشات سے صاف کر کے جس کا گھر تھا اس کے گھر والے کو دے دیے۔ اب گھر والے کو گھر دینے کے بعد میں اب پورے گھر اب حکومت وہ گھر والے کی ہو جاتی۔ اب جب دل کی حکومت تمام اعضاء پہ ہو گئے، مطلب خدا کی حکومت اعضاء پہ ہو جاتی۔ اب اس کے بعد میں ان کی ہر حرکت اللہ کی طرف سے اشارہ، ان کا بولنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب اللہ کی طرف سے، کیونکہ اب انہوں اصل گھر والے کو حکومت دیا، وہ بولے کہ اب آپ آرڈر کریں تو ہم ہمارے دوسرے پارٹ جو ہے ہماری حرکتیں شروع کریں گے۔ تو اس طریقے سے دل کی حکومت ہو جاتی ہے، کیونکہ ابتلاء دل اور یقین کی تقویت سے ایمان اور صبر کو برقرار رکھتی ہے۔ ابتلاء دل اور دل کی جو پریشانیاں، یقین کی تقویت، اور جب یقین مضبوط ہو جاتا تو ایمان اور صبر کو برقرار رکھتی ہے، اور نفس و ہوا کو یعنی جو خواہشات کو ضعیف کر دیتی ہے۔ اب یہ بالکل بے دماغ کر دیتی، اتنا دل قوی ہو جاتا، اس کے بعد میں اب نفس خود بخود جو ہے اپنی شکست مان لیتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بزرگ فجر کی نماز کے لیے نکلے، تو راستے میں گڑھا تھا، تو گڑھے میں پیر پڑنے کی وجہ سے وہ کیچڑ، وہ گندگی، وہ گندا پانی سے وجہ سے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو گھر آئے، پھر سب دھو دھلا صاف کرے، پھر نکلے، پھر گرے، پھر آئے، پھر صاف، ایسا 3 مرتبہ ہوا، ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ پھر چوتھی مرتبہ گئے، پھر صاف کر کے پھر نکلے، تو جب چوتھی مرتبہ گئے تو وہاں ایک شخص جو ہے قندیل لے کے کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بولے میں دیکھا کہ آپ بار بار گڑھے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، تو میں سوچا کہ روشنی کی وجہ سے شاید آپ گڑھے سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تم کو اچھا رکھے بابا، شکریہ تمہارا۔ تو کہاں جائے؟ چلیے آپ، میں آپ کو مسجد تک چھوڑ دیتا ہوں۔ تو چلیے بولے، مسجد کے دروازے تک لا کے بولا کہ بولے چلو تم بھی۔ بولے نہیں، یہاں تک اس کے اندر میرا آنا منع ہے۔ کیوں؟ بولے میں شیطان ہوں۔
کیا بولا؟ میں شیطان ہوں، پھر یہ عمل میرے ساتھ، یہ عمل بھی میں اپنی شیطانی کی وجہ سے کرا، کیونکہ میں تم کو نماز سے روک کے اللہ کا گناہگار بنانا چاہ رہا تھا، مگر تم جو بار بار قوت سے، اپنے قوت ارادی کے ساتھ تم بار بار آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجات میں اور اضافہ کر رہا تھا۔ تو اب میں چاہا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مسجد کو چلے جاؤ، اس لیے کہ اب میں تمہارے اور درجات، تمہارے نیکیوں کو اور بڑھتے، میں تمہارے نیکیاں گھٹانے کے لیے تم کو تکلیف دے رہا تھا، اب تمہارے ضد اور تمہارے قوی دل کی وجہ سے، تمہارے یقین کے کامل ہونے کی وجہ سے تمہارے نیکیوں کو اور اللہ بڑھاتے چلے جا رہا۔ تو یہ ہوتا ہے ضعیف کر دینا، قوت ارادی سے آپ اپنے نفس کو ضعیف، یعنی اس کی خواہش کو مار دینا، دل چاہا۔ اب اس کی کوشش یہی ہمارے لیے، ہمارے یہ کوشش ہونا چاہیے کہ بعض وقت آپ فجر پڑھ لیتے، یعنی مسجد میں نماز پڑھ لی ہے، سنت کے لیے طبیعت میں ذرا آئے تو آپ ضد کر کے پڑھو، آپ کا دل بولا کہ نہیں باہر چلو، نہیں آپ 2 رکعت نفل اور پڑھو، آہستہ آہستہ پوری کرے تو پھر وہ بھی جھگڑا بہت بڑا ہو جاتا، تھوڑا آہستہ 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 آہستہ، تو آہستہ آہستہ آپ اس پہ آپ اس کے اوپر کنٹرول کرتے جانا، کہ جب اگر آپ کی خواہش بولی کہ بھئی یہ چیز کھاؤ، تو کم سے کم، اب دل بولا خوب گوشت کھاؤ، نہیں 1-2 بوٹی کم کھاؤ۔ اس طریقے سے آپ دیکھو آپ کی طبیعت میں ہے کہ نہیں یار یہ سامنے یہ چیز یہ کھا لوں گا، تھوڑا سا لے لو کھا لو، طبیعت چاہتے رہتی مگر آپ اس کو تھوڑا اجتناب کرو۔ تو اسی طریقے سے ہر نیکی کی طرف آپ کو شیطان روکتے رہتا، آپ کوشش کر کے بڑھتے جاؤ، تو جیسے جیسے آپ کوشش کرتے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد کرتے جاتا، مگر آپ پہلے جھٹکے میں اس کا ساتھ دے دے رہے ہیں، اللہ کا ساتھ چھوڑ دے رہے، تو لہذا آپ اس کو کامیاب کر رہے ہیں، آپ اس کو کامیاب کر رہے ہیں، نہیں وہ تو آپ کو ہر نیکی سے روکے گا، ہر برائی کی طرف آپ کو ترغیب دے گا۔ تو آپ جو ہے جس کی اس کی زندہ، میں ایک پریکٹیکل مثال بتاتا ہوں کہ بعض وقت یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، اور میرا دعویٰ ہے یہ تمام میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ باہر نکلے، کوئی غریب آدمی دیکھا، کوئی پریشان حال دیکھا، کوئی بھوکا شامت زدہ، تو آپ کی طبیعت چاہتی کہ 100 روپے دے دوں کیا، آپ جیب میں ہاتھ ڈال دیں، اگر آپ تھوڑی دیر کریں تو 50 ہو جاتے ہو، آپ صرف دینے میں تھوڑی دیر کرو تو بولتے کہ ارے 100 زیادہ ہے کہ کوئی تے، تو لہذا 50، اور کچھ دیر کرے تو 10 ہو جاتے۔ کیوں کہ آپ کو شیطان، آپ کا نفس، آپ کو دماغ آپ کو روکتے رہتا کہ بھئی یہ کیا کر دے رہے ہیں، اتنا پیسے دے کے تم اس کو کیوں وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو نیکی کا کام جیسا دل میں آئے پھٹاک سے کر دو، آپ ایک لمحے کی تاخیر میں آپ کا دماغ آپ پہ حملہ کرتا ہے نا، آپ کا نفس آپ پہ حملہ کر کے اس کو روک دیتا، کیونکہ اللہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ نیکی کر کے خدا کے قریب ہو، تو ہر اچھے کام کے لیے وہ آپ کو روکتے رہتا، تو آپ جیسا دل، تو اسی لیے فرمائے کیا ہے کہ دل پر تمام اعضاء کی حکومت دے دیتا اللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد میں جو نیک بندے ہوتے وہ لوگ اپنا دل جو ہے وہی سنیں گے، ادھر سے نہیں، میں تمہاری مکر و فریب میں آنے والا نہیں ہوں، میں باتوں سے نہیں وہ کروں گا۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے نفس کے اوپر آہستہ 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 قابو پا سکتے ہیں، کہ کوشش کرنا کہ جس بات کی رکاوٹ ہے، مسجد کو جانے کے لیے تکلیف ہو رہی تو جانا، برابر کوشش کر کے جانا، بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی تو عمدن بیٹھنا، بعد وقت امتحان یہ ہوتا کہ وضو ٹوٹتے جاتا آپ کا، یہ شیطانی حرکتیں ہیں، یہ آپ بناتے جاؤ بیٹھتے جاؤ، آپ 1-2 مرتبہ دیکھو اس کے بعد میں آپ کی حالت سیدھی ہو جاتی ہے، تو کوشش کرتے جانا۔ تو یہ اولیاء اللہ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ لوگ کبھی جو ہے اس کی بات، یعنی اپنے نفس کی باتوں سے مرعوب نہیں ہوئے، دل کی بات سنے، ہمیشہ اپنے دل کو مقدم رکھے، اوپر رکھے، کیوں کہ ادھر سے اشارہ اس کی طرف سے ہے،
اسی لیے صوفیاء کرام کے پاس تو ان کے عمل کی سب سے بڑی دلیل ان کے پاس ایک حدیث ہے، وہ کہ استفتِ بقلبی کا، یعنی اپنے ضمیر سے فتویٰ لو. ہاں بس کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ضمیر سے پوچھو کہ صحیح ہے یا غلط ہے، انہیں آپ کلیئر جواب دیتا، رائٹ اور رانگ. مگر ہم کیا کرتے، اس کی نہیں سنتے، اس لیے کہ وہ ہمارا دماغ بولتا کہ یار اس کی سنیں گے تو تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تم اتنا پیسہ خراب کریں گے، اتنے میں تمہاری بیوی کو آدھا تولہ سونا آ جاتا تھا، تمہاری بچی کے لیے کپڑے آ جاتے تھے، تمہارے فلاں کے لیے. اب یہ دماغ آپ کو جو ہے آپ کو ادھر گھما دیتا. تو نیک لوگ ہوتے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سلیم عطا کرتا، تو وہ لوگ ادھر کی سنتے ہیں. کیوں؟ نہیں، میں ظاہر کے فائدے کو نہیں، میں باطن کے فائدے کو دیکھوں گا. میں دائمی فائدے کی بات سوچوں گا، میں موقتی فائدے کی بات نہیں سوچوں گا، میں دائمی فائدے کی بات سوچوں گا. تو لہذا اچھا، کیونکہ بندہ مومن کو جب بھی تکلیف لاحق ہوگی تو اس میں صبر اور فعل خداوندی پر تسلیم و رضا پائی جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور شکر کی جزا عطا فرماتا ہے. اب وہ بندہ کو جو ہے شکر ادا کرنے کے لائق بنا دیتا. اب وہ بندہ اپنے مولا کے صفات، اپنی اس کا شکر ادا کرنے میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو عبادت سی محسوس ہوتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنا. یعنی اعمال کی جزا 10 گنا بڑی کر دی جاتی ہے. ہاں، خداوند قدوس کی طرف سے اسے مزید توفیق اور امداد نصیب ہوتی ہے. ارشاد خداوندی ہے اگر تم شکر گزار بنو گے تو تمہیں اور زیادہ نعمت عطا کروں گا. ہاں، اور جب نفس دل سے اپنی خواہشات اور لذات میں سے کسی خواہش اور لذت کی طلب کرتے ہوئے حرکت کرے اور دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اذن کے بغیر نفس کو اس کا مطلوب دے دے تو اس کی وجہ سے حق سبحانہ و تعالیٰ سے غفلت، شرک اور معصیت جیسے امراض پیدا ہوں گے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نفس اور دل دونوں کو رسوائی، مصائب، مخلوق کے تسلط یعنی لوگوں کے اوپر آپ کو فوقیت دے دیتا، ایذا، تشویش، دردوں مرضوں میں مبتلا کر دے گا. دل اور نفس اپنے اپنے حصے کی سزا بھگتیں گے. اب آپ اگر دل کی نہیں سنیں گے تو آپ کا دل بھی جو ہے وہ سزا کا اسی زمرے میں آ جاتا. اس لیے کہ جب آپ اس کو سننے سے قاصر ہو گئے تو انہیں بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا. جب آپ اس کے اشارے سمجھنے سے قاصر ہو گئے، جب اس کی نشانیوں کو آپ بالکل بیکار سمجھنے لگے تو انہیں بھی آپ کے دماغ کے نفس کے ساتھ ہو جاتا. لہذا گناہوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، گناہوں میں لذت محسوس ہوتی، گناہ اچھے لگنے لگتے. یہ کیا ہے؟ یہ عتاب خداوندی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ سے دور کر دینا چاہتا. تو اسی لیے یعنی دل کی سزا سخت تر ہے. سزا کے ذکر میں دل کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مواخذہ اور عقاب سخت پر ہے کیونکہ اس نے نفس کی بات قبول کی. ہاں، اسے رد نہیں کیا، جبکہ نفس نے اپنی خاصیت اور اپنی ذات کے مطابق کام کیا. نفس تو اس کا کام تھا تمہیں کو بھڑکانا، دل کہیں کو اس کی طرف چلے گیا، تو دل کو کہیں کو لے کے چلے گیا ادھر، اس کو اس راستے پہ کہیں کو ڈالا. تو لہذا یہ تمہارے لیے نقصان دہ باتیں ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ آئندہ ابھی اس کا تسلسل یہ مقالے کا جاری رہے گا، اور یا کوشش کریں گے کہ آج اس کو ختم کر دیں گے. چلیے الحمدللہ. اور اگر دل نفس کے مطلوب پورا نہ کرے، یعنی دل اگر نفس کی بات پوری نہیں کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ، اذن، حکم
حاصل ہو جائے جو کہ اولیاء کرام علیہ الرحمہ کے حق میں الہام ہے، اور مرسلین و انبیاء علیہ السلام کے حق میں وحی سری ہے، جس پر عطا اور منع کے اعتبار سے عمل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دل اور نفس دونوں کو رحمت، برکت، جمیع مکروہات و علل سے عافیت، تمام احوال و اوضاع میں رضا، ایمان و ایقان کے کامل ہونے کے نور، اپنی ذات و صفات کی معرفت، بارگاہ کرامت و مشاہدے کے قرب، اللہ تعالیٰ کے ما سوا سے استغنا، یعنی اب تیرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ما سوا سے استغنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے غیر کو میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے غیر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف میرے لیے میرا مولا کافی ہے، اور تمام آفات سے سلامتی سے نوازتا ہے۔ اسے جان لو اور یاد کر لو۔ اتباع نفس و ہوا یعنی نفسانی خواہش کو ہوا بولتے ہیں، اتباع نفس و ہوا میں جلدی کر کے خود کو بلا میں ڈالنے سے بچو، بلا توقف بلکہ توقف کرو، ٹھہرو۔ اگر آپ کا نفس آپ کو کوئی بری بات کی طرف لے کے جا رہا تو آپ پہلے ٹھہرو، اتنا جلدی اس کے پیچھے مت بھاگو، آپ ٹھہر کے سوچو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے آپ کو جو ہے انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے لیے نصیحت کا کوئی راستہ جو ہے اس درمیان میں نکل آئے گا۔ نہیں، اگر آپ بغیر توقف کرے اس کے پیچھے چل جائیں گے تو آپ نفس کے مرید ہو جائیں گے، اور اس معاملے میں مولا کریم کے اذن کا انتظار کرو تاکہ دنیا و آخرت میں سلامتی پا سکو انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مقالہ 22 پورا ہو گیا، اور دعا ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی برکتوں سے، اپنی رحمتوں سے، اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، ان کی آل کا، ان کے اہل و عیال کا، ان کے اہل بیت کا، اور خصوصاً میرے آقا، میرے مولا سیدنا و مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضل کو ہم تمام پر قائم و دائم رکھے۔ ان کی فضل، ان کی برکات سے ہمارے دلوں کو ایمانی سکون نصیب ہو، اطمینان قلب نصیب ہو، ہماری عبادتوں میں تقویت پیدا ہو، ہماری عبادتوں میں صداقت پیدا ہو، ہمارے دلوں میں خلوص و مروت جو ہے جاگنے لگے، ہم ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کی بھلائی کا سوچیں اور برائی سے اجتناب کریں۔ پیران پیر کی تعلیمات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مشعل راہ بنا دے، اور ان کی تعلیمات پہ چل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دنیا، ہمارے دین کو سرفراز فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ واسطہ ہے رسول اللہ کا، ان کے اہل بیت کا، غوث اعظم دستگیر کا، تمام پیران کرام کا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم کو صراط مستقیم عطا فرما، اور وہ راستہ جس پر تیرا کرم، تیرا فضل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ۔